السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آج بات کرتے ہیں سرسوں کے تیل کے سلسلے میں۔ سرسوں کا تیل انتہائی قدیم زمانے سے پایا جانے والا بہترین قسم کا فائدہ بخش اور نفع مند تیل سمجھا جاتا رہا ہے۔ آج سے کچھ دنوں تک عام طور پر ہندوستان کے اکثر حصوں میں سرسوں کا تیل ہی کھانے پینے، لگانے، مالش کرنے اور سر میں بالوں کے لیے استعمال کیے جانے والا تیل سمجھا جاتا رہا ہے۔ لیکن ابھی چند دنوں سے جب سے ملک اور یہاں کے لوگ دوسری چیزوں میں زیادہ دلچسپی لینے لگے ہیں، اس تیل سے محروم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کے بجائے میٹھا تیل اور یہ تیل اور وہ تیل کے نام سے ریفائن کیا ہوا تیل جو طاقت سے بالکل خالی اور نقصان سے بھرا ہوا ہے، ان تیلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جبکہ سرسوں کا تیل اپنی افادیت اور اہمیت کے اعتبار سے دوسرے اور بہت سارے تیلوں کے مقابلے میں بہت زیادہ اہم ہے۔ دنیا میں دو تین قسم کے جو قیمتی تیل ہے، جیسے کہ زیتون، کلونجی کا تیل اور بادام کا تیل، اخروٹ کا تیل۔ زیتون کے بعد یہ سمجھ لیجئے کہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا اور فائدہ مند تیل یہ سرسوں کا ہی تیل ہے۔ جس زمانے میں سرسوں کی کھیتی بہت زیادہ ہوتی تھی، آپ کو معلوم ہوگا کہ شہد کی مکھیاں ان کھیتوں سے پھول چوستی اور پھر شہد بناتی تھی۔ وہ شہد دوسرے شہد کے مقابلے میں بہت زیادہ قیمتی ہوا کرتا تھا اور بہت فائدہ مند بھی ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج کل یہ کھیتی بھی کم ہو گئی اور لوگ اس تیل کی افادیت سے ناواقف ہوتے چلے گئے، جس کے نتیجے میں آج کولیسٹرول، دل اور ہارٹ کے مسائل، بی پی اور شوگر کے جو مسائل پیدا ہو رہے ہیں، عام طور پر تیلوں کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ جبکہ سرسوں کے تیل میں زیادہ سے زیادہ تھوڑا گیس کا مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، لیکن اس سے سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ آنتوں کے لیے، دانتوں کے لیے، دل اور دماغ کے لیے، سانس کی تکلیف کے لیے، بلکہ شوگر اور بی پی کے لیے یہ بہترین تیل مانا جاتا ہے۔ اور یہ تیل سب سے بڑی خصوصیت کا حامل اس اعتبار سے بھی ہے کہ اس میں فیٹ نہیں ہے، کولیسٹرول نہیں ہے، اور اس کے کھانے سے جسم کے اندر جو گرمی چاہیے وہ گرمی میسر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے خون کا دوران بالکل صحیح رہتا ہے اور اس سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ پہلے جو لوگ سرسوں کا تیل استعمال کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ اس زمانے میں ہارٹ اٹیک بہت کم ہوا کرتے تھے۔ لیکن جب سے یہ میٹھے تیل کے نام سے مختلف جو برانڈ کے تیل مارکیٹ میں آئے ہیں، تب سے لوگ چربی نہیں کھاتے ہیں، گوشت نہیں کھاتے ہیں، سبزی کھانے والے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہارٹ کے مریض ہیں۔ آپ پتہ کریں تو پتہ چلے گا کہ اس میں اس میٹھے تیل کا، آج کے جو نئے نمونے کے تیل ہیں، اس کا یہ کرشمہ ہے کہ یہ تیل جسم میں جانے کے بعد رگوں میں جم جاتا ہے اور جڑ پکڑ لیتا ہے، اس کی تہ جم جاتی ہے۔ جبکہ سرسوں کے تیل میں تہ جمنے یا کہیں پر بھی اس کے جڑ پکڑنے کی کوئی خوبی نہیں پائی جاتی ہے۔ لہذا یہ تیل کی خصوصیت کو جانیں اور اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ تیل اب صرف مالش کے لیے یا زیادہ سے زیادہ پوجا پاٹ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہ تیل کھانے کے لیے، لگانے کے لیے بہترین قسم کا تیل ہے۔ اگر آپ کے بالوں کو پریشانی ہے، بال گر رہے ہیں، جھڑ رہے ہیں، ٹوٹ رہے ہیں، کمزور ہیں اور سفیدی کی طرف مائل ہو رہے ہیں، تو یہ تیل آپ کے بالوں کے لیے بہترین مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ آپ تھوڑا سا تیل میں پانی ملائیں، مکس کریں اور اپنے سر پر مالش کر لیں۔ آپ محسوس کریں گے کچھ دنوں کے بعد آپ کے بال کالے ہونے شروع ہو جائیں گے۔ اسی طریقے سے جو لوگ یہ تیل لگاتے ہیں، ان کے بالوں کو جڑ کے اندر مضبوطی ملتی ہے اور ان کے بال دھیرے دھیرے گرنے کم ہو جاتے ہیں۔ نیند بہترین طریقے سے آتی ہے، اور اس کے علاوہ اس تیل کو پاؤں میں مالش کرنے سے، تلوے میں مالش کرنے سے نیند بھی اچھی آتی ہے اور دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ سونے کے وقت میں اس تیل کی مالش جو ہے اپنے پاؤں پر کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے ناف میں رکھیں۔
اگر کسی کو مائگرین کی پریشانی ہے، سر درد جو بالکل جاتا ہی نہیں ہے، جو دائمی سر درد ہے، یا کسی کو مائگرین ہے، آدھے سر کا درد ہے اور وہ ختم نہیں ہو رہا ہے دواؤں سے، تو اس کا بہترین علاج ہے کہ آپ خالص اوریجنل اپنے ہاتھوں سے نکالا ہوا یا اپنے آنکھوں سے دیکھا ہوا تیل، سرسوں کا تیل لائیں اور اس تیل کے ایک ایک قطرے سونے کے ٹائم پہ اپنے ناک میں ٹپکائیں۔ 8-10 دن، ایک ہفتے یا 10 دن کے استعمال سے آپ کی مائگرین کی جو پریشانی ہے وہ ختم ہوتی نظر آئے گی۔ آپ کے بچے اگر کمزور ہیں، صحت نہیں مل رہی ہے، ان کو مالش کی ضرورت ہے، تو جیسے آپ زیتون کا تیل مالش کر سکتے ہیں، لیکن قیمت زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ زیتون کے بجائے سرسوں کے تیل کا استعمال کریں۔ آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے بچوں کے جسم میں ایک قسم کی توانائی شروع ہو جائے گی، وہ صحت مند ہونا شروع ہو جائے گا۔ آپ اس تیل کو تھوڑا سا گرم کریں اور اس کو جسم پر مالش کریں۔ حکیم ہری چند ملتانی اپنی کتاب تاج الحکمت میں لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نہانے سے آدھا گھنٹہ پہلے اگر جسم پر پاؤ کلو تیل مالش کر لیتا ہے اور مالش کر کے نہاتا ہے، تو ایسا ہے جیسے کہ وہ 1 سیر یا 1.5 سیر گھی کھانے کے برابر ہے، یعنی اتنی زیادہ طاقت ہے اس کے اندر، پاور ہے۔ جسم بالکل فریش ہو جاتا ہے اور صحت بالکل بحال ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے بچوں کو نہلانے سے پہلے بھی مالش کریں اور ہو سکے تو روزانہ سونے کے وقت بھی مالش کریں۔ ہمارے بچپن میں بچوں کو یہ تیل لگا کر کے دھوپ میں رکھ دیا جاتا تھا، جس سے اس کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی تھی اور وہ گرنے پڑنے کے بعد بھی اس کو کمزوری محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے جسم میں درد ہے، کوئی ایسا درد جو ختم نہیں ہو رہا ہے، جوڑوں کا درد ہے، ہڈیوں کا درد ہے، یا گوشت میں درد ہے، جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے، تو آپ 1 پاؤ سرسوں کا تیل لے لیں، اس کے ساتھ 2-3-4 لہسن کی کلی لے لیں، تھوڑا سا لونگ ڈال دیں، 20 عدد لونگ ڈال دیں، 20 عدد کالی مرچی ڈال دیں، ادرک کا 2-3 ٹکڑا یعنی 2-3 انچ ڈال دیں، پان کے 1 پتے ڈالیں، دھتورے کی بیج ڈال دیں اور ان سب کو پکائیں۔ پکنے کے بعد جب یہ چیزیں جل جائیں تو اس کو چھان کر کے باہر نکال لیں اور اس تیل کو خالص کر لیں۔ اس تیل کو ٹھنڈا کر کے آپ جب بھی جہاں پر درد ہے وہاں پر لگائیں، ہلکے ہاتھ سے مالش کریں اور اس کو گرم گرم سینکیں، یا اگر سینکنے کی وہاں پر موقع نہ ہو تو پھر تیل کو گرم کر کے درد کے مقام پر لگائیں۔ چند دنوں میں آپ کی جسم کے جو درد ہیں، جوڑوں کے جو درد ہیں، وہ بھاگتے نظر آئیں گے اور آپ کو شفا حاصل ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ یہ تیل، اگر آپ کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے، دوسرے تیل کھانے سے بار بار کولیسٹرول کی شکایت ہوتی ہے، آپ ان تیلوں کو چھوڑ دیجئے اور اس کی جگہ پہ آپ سرسوں کا تیل استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کولیسٹرول کے مسائل سے نجات پا جائیں گے۔ سرسوں کے تیل کے سلسلے میں اور بھی بہت ساری معلومات ہیں جو وقتاً فوقتاً آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔